امام صاحب فرماتے ہیں والیوم الآخر والبعث بعد الموت، والبعث بعد الموت۔ اب دیکھو یہاں لفظ باس لائے ہیں، کیا لائے ہیں؟ اور پھر موت لائے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا والیوم الآخر، ایک ہے الیوم الاول، یہ دنیا ہے، الیوم الآخر یہ دوسرا، اس میں قبر بھی شامل اور حشر بھی شامل، لیکن چونکہ دو چیزیں الگ الگ لے آئے ہیں، والیوم الآخر والبعث بعد الموت، اس لیے ہم نے دو زندگیاں الگ بیان کر دی ہیں، موت سے لے کر حشر تک الگ زندگی جو برزخ کی ہے، اور حشر موت کے بعد کی زندگی الگ زندگی جو قیامت کبریٰ کی ہے، یہ قیامت صغریٰ اور وہ قیامت کبریٰ۔ اب یہاں لفظ کیا لائے ہیں؟ والبعث بعد الموت یا والاحیاء بعد الموت۔ دیکھو احیاء نہیں کہہ رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ بعث الگ چیز ہے، احیاء الگ چیز ہے۔ احیاء کا معنی ہوتا ہے مردے کو زندہ کرنا، اور بعث کا معنی ہوتا ہے زندے کو اٹھا دینا، زندے کو اٹھا دینا۔ یہ بات توجہ سمجھنا۔ والسلام علی یوم ولدت و یوم ابعث، والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ اب قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، دیکھو سلامتی ہو مجھ پر یوم ولدت، جب میں پیدا ہوا، یوم اموت، جب میں مروں گا، جب میں، توجہ رکھو توجہ، تفسیر، جب میں مروں گا، اموت، مروں گا، ابعث حیا۔ دیکھو ابعث اموت، پہلے اموت پھر ابعث، پہلے اموت پھر ابعث، موت ہے حیات نہیں ہے، ابعث حیا اب حیات ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، نسی قطعی سے ثابت ہو رہی ہے، اور نسی قطعی کا منکر کافر ہوتا ہے۔ کیا قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے؟ اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا توجہ رکھنا، ابعث میں ابعث، انا ضمیر متکلم، یہ ذوالحال ہے، حیاً اس کے لیے حال ہے، ذوالحال اور حال کا زمانہ ایک ہوتا ہے۔ وسلام علی یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، یبعث ہوا ضمیر، یہ ذوالحال ہے، اور حیاً یہ حال ہے، ذوالحال اور حال کا زمانہ ایک، اس کا معنی بعثت اور حیات اکٹھے، بعثت اور حیات اکٹھے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جاءنی عبد الرحمن راکباً، ہمارے پاس بھائی عبد الرحمن آئے سوار ہو کر، اس کا کیا معنی؟ پشاور سے سرگودا پیدل آئے، جب مرکز میں داخل ہونے لگے تو سوار ہو گئے، یہی معنی ہے۔ اور بھائی کس چیز پر آئے ہو؟ کوچ پر، کیا مطلب؟ پہلے پیدل چلتا آیا ہے اور یہاں کر کوچ پر چڑھ گیا۔ یبعث حیا، یبعث، یہ بعثت اور حیات اکٹھی ہے۔ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، کس طرح؟ زندہ حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ آپ نے ترجمہ کیا کرنا ہے؟ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اس حال میں کہ وہ زندہ ہوں گے، یہ ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ اسی طرح پڑھا ہے نا، اسی طرح پڑھانا ہے۔ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے درا حال ہے کہ وہ زندہ ہوں۔ کیا بات ہے! دیکھو نا، کالج میں کرو تفسیر، لوگ تمہیں کیوں سنیں گے؟ سنیں گے مودودی کو، تمہیں کیوں سنیں گے؟ غامدی کو سنیں گے؟ ہم کالج کی زبان ہی نہیں لاتے تو سنے گا کون؟ قیامت کے دن اٹھیں گے کس طرح؟ بولو، زندہ حالت میں اٹھیں گے، زندہ حالت میں اٹھیں گے۔ اس سے پہلے کیا ہوں گے؟ قرآن خاموش ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوگا؟ والسلام علی یوم ولدت، آگے یوم اموت۔ یہ توجہ رکھنا، آدمی پیدا ہو گیا نا، تو پیدا ہونے کا معنی زندہ ہے یا نہیں؟ جی۔ اس کے بعد اموت، موت آئے گی، پھر موت کے بعد کیا ہوگا؟ ابعث تک کی زندگی، چپ ہے یا نہیں؟
لیکن جب ابس ہے تو پھر حیا، یہ بعثت اور حیات اکٹھے ہیں۔ اس سے پہلے کیا تھا، اس پر قرآن خاموش ہے، اس پر قرآن کریم اس پر یعنی اس آیت میں خاموش ہے، ویسے خاموش نہیں، اس آیت میں خاموش ہے۔ ویسے تو قرآن بول رہا ہے یا ویلنا من باسنا، سونے کی جگہ یا مرنے کی جگہ، قرآن تو بول رہا ہے، چپ کیسے ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا تھا ایک ہے بعثت اور ایک ہے حیات۔ قبر میں حیات ملتی ہے، وہ حیات ظاہری نہیں ہوتی، حیات چھپی ہوتی ہے، اور حشر کو یہ اٹھ جائے گا، اب حیات ظاہری ہوگی۔ اس لیے قیامت کے دن کے اٹھنے کو کبھی باس کہتے ہیں کہ حیات پہلے تھی اب کھڑا ہو گیا، کبھی احیا کہتے ہیں کہ پہلے حیات باطنی تھی اب حیات ظاہری ہے۔ دونوں قسم کے لفظ آتے ہیں نا قرآن میں، کبھی احیا اور کبھی باس۔ باس کا معنی زندہ ہے لیکن کھڑا ہو جائے گا، میدان میں چلے گا، اور احیا کا معنی حیات تھی لیکن مخفی، اب حیات ظاہری۔ اس لیے کبھی لفظ احیا ہے، کبھی لفظ باس ہے۔ اور امام صاحب لفظ کون سے استعمال کیا؟ والباس بعد الموت، زندگی ہوگی لیکن مخفی ہوگی، اس کو موت بھی کہہ دیتے ہیں، اس کو نیند بھی کہہ دیتے ہیں، اس کو برزخی حیات بھی کہہ دیتے ہیں۔ برزخی حیات کا معنی حیات ہے برزخ میں، حیات ہے لیکن چھپی۔